چڑیا انڈا دینے والی تھی، لیکن اس کی ساس ان دنوں بھی اسے آرام نہیں کرنے دیتی تھی۔ رانو چڑیا کی ساس جان بوجھ کر چھوٹے چھوٹے کام بھی اپنی بہو سے کرواتی تھی۔ بہو، مٹکا اٹھاؤ اور ندی سے پانی لے آؤ۔ ساسو ماں، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے میرا آخری ہفتہ چل رہا ہے۔ ساسو ماں، مجھ سے اب زیادہ اڑا نہیں جاتا، اب ندی سے پانی آپ لے آیا کریں۔ جب میں ماں بننے والی تھی تو آخری دن تک گھر کے سارے کام میں ہی کرتی تھی۔ ایسے ناٹک مجھے پسند نہیں۔ چل مٹکا اٹھا اور ندی سے پانی لے کر آ، کچھ نہیں ہوتا تجھے اور تیرے انڈے کو۔ رانو چڑیا مٹکا اٹھاتی ہے اور ندی سے پانی لینے چلی جاتی ہے۔ ہائے ہائے، کیا زمانہ آ گیا ہے، بہو انڈا دینے والی ہے اور ساس نے اسے ندی پر پانی لینے بھیج دیا۔ رانو، بہت ظالم ہے تیری ساس۔ ہاں گوری، میں نے ساسو ماں کو بتایا تو تھا، مجھ سے تو اڑا بھی نہیں جاتا۔ اب بہت مشکل سے ندی پر آئی ہوں، لیکن ساس جی تو مجھ سے اتنی ضد کرتی ہیں کہ ہر کام مجھ ہی سے کرواتی ہیں۔ جا کر مٹکا اٹھا کر گھر میں پھینکنا اور توڑ دینا مٹکا۔ آئندہ سے تجھے پانی لانے کا نہیں کہے گی۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو 2 چونچے مار کر سیدھی کر دیتی ایسی ساس کو۔ نہیں، میں ایسا تو نہیں کروں گی، 2-4 دن مشکل کے ہیں، گزر ہی جائیں گے۔ ان آخری دنوں میں مما پکشی کو آرام کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ایسے ہی اڑتی پھرتی رہی تو تمہارے انڈے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ رانو چڑیا ندی سے پانی بھرتی ہے اور اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ لو ساسو ماں جی، میں ندی سے پانی لے آئی، اب میں تھوڑی دیر آرام کر لیتی ہوں، میں بہت تھک گئی ہوں۔ کھانا کون بنائے گا؟ میرے بوڑھے پنکھ اب اس قابل نہیں کہ کھانا بنا سکے۔ چل رسوئی میں جا اور کھانا بنا۔ ساسو ماں، میں سبزی لے آتی ہوں اور آپ کھانا بنا لیں۔ نہیں، سبزی لینے میں تجھے نہیں بھیجوں گی، مہنگی سبزی لے آتی ہے تو۔ اور آپ ہر روز گلی سڑی سبزی لے آتی ہیں، اگر سبزی لانی ہی ہے تو اچھی اور تازہ سبزی دیکھ کر لانا۔ رانو چڑیا کی ساس الماری سے پیسے لیتی ہے اور سبزی لینے چلی جاتی ہے۔ کل ندی پر ملی تھی مجھے تمہاری نک چڑی بہو، 100 باتیں سنا رہی تھی۔ اچھا، کیا کہہ رہی تھی وہ؟ یہی کہ میری بڈھی ساس مجھے 1 منٹ بھی گھر میں بیٹھنے نہیں دیتی، سارے کام مجھ سے کرواتی ہے اور خود کھا کھا کر ہاتھی بن گئی ہے۔ اچھا، تو میری بہو میرے بارے میں ایسی باتیں کرتی ہے، اور کیا کہا میری بہو نے؟ وہ تو اور بھی ہزاروں باتیں کر رہی تھی، اسے تھوڑا کھینچ کر رکھا کرو، گھر کے جو کام خود کرتی ہو وہ بھی اسی سے کروایا کرو۔ آج کل کی بہویں ایسے ہی ناٹک کرتی ہیں۔ اب تو میں پانی کا گلاس بھی اسی سے مانگوں گی، دیکھتی ہوں وہ کیسے میری باتیں کرتی ہے۔ گوری کوی رانو چڑیا سے اس کی ساس کے خلاف باتیں کرتی اور اس کی ساس سے رانو چڑیا کے خلاف، کیونکہ گوری کوی کو ساس بہو میں لڑائی کروا کے بہت مزہ آتا تھا۔ رانو چڑیا کی ساس سبزی لیتی ہے اور گھر چلی جاتی ہے۔ رانو چڑیا کھانا بناتی ہے، دونوں ساس بہو کھانا کھا لیتی ہیں۔ چل اب میری ٹانگیں دبا آ کر۔ ساسو ماں، میں نے سارا دن کام کیا ہے، میں تو خود تھکی ہوئی ہوں، اور ایسی حالت میں میں آپ کی ٹانگیں کیسے دبا سکتی ہوں؟ مجھے سب پتہ ہے، تو جو دوسرے پکشیوں سے میری برائیاں کرتی ہو نا، مجھے سب پتہ ہے۔ سبھی جنگل کے پکشی میرے جاننے والے ہیں، جن جن سے تم میری برائی کرتی ہو وہ سب مجھے بتا دیتے ہیں۔ میں نے تو کسی سے آپ کی برائی نہیں کی، اگر آپ کو ایسے لگتا ہے تو آپ غلط سوچ رہی ہیں۔ رانو چڑیا کی ماں رانو چڑیا کے لیے کھانے کی کچھ چیزیں لے کر آتی ہے۔ رانو بیٹی، میں آپ کے لیے دیسی گھی کے لڈو لے کر آئی ہوں، 1 لڈو روزانہ کھا لیا کرنا، آنے والا بچہ صحت مند اور موٹا تازہ ہوگا۔ ماں، آپ نے کیوں اتنی تکلیف کی؟ مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی، میں ٹھیک ہوں اور میرا انڈا بھی ٹھیک ہے۔ اب اگر ماں سے باتیں ختم ہو گئی ہیں تو جاؤ جنگل سے سوکھی لکڑیاں لے آؤ، گھر میں ایک بھی سوکھی لکڑی نہیں ہے۔ بہن جی، میری بیٹی کا کچھ تو خیال کریں، ان دنوں میں بھی کوئی ماں لکڑیاں لینے جاتی ہے، میری بیٹی انڈا دینے والی ہے، اسے آرام کی اور خیال کی ضرورت ہے۔ اگر میری بیٹی آرام کرے گی تو کل آپ کو صحت مند پوتا پوتی دے گی۔ میرے گھر کی باتیں میں اچھی طرح جانتی ہوں، کوئی ضرورت نہیں مجھے بھاشن دینے کی،
اور پوتی کا نام دوبارہ نہ لینا، میرے گھر میں پوتا ہی آئے گا، یہ پوتیاں تمہارے گھروں میں ہی ہوتی ہوں گی۔ ماں چھوڑیں، چلیں، اب میں باہر جا رہی ہوں، میں آپ کو راستے تک چھوڑ دوں گی۔ رانو چڑیا اپنی ماں کو ساتھ لیتی ہے اور گھر سے چلی جاتی ہے۔ دیسی گھی کے لڈو لائی ہے اپنی بیٹی کے لیے، ایسا نہیں کہا کہ ایک دو لڈو اپنی ساس کو بھی دے دینا، دیکھتی ہوں میں یہ لڈو کیسے کھاتی ہے۔ ایسے کہتے ہوئے رانو چڑیا کی ساس سارے لڈو چرا لیتی ہے اور اپنے صندوق میں چھپا لے۔ اچھا بیٹی رانو، اب میں چلتی ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ ماں جب انڈا ہوا تو کچھ دنوں کے لیے آپ میرے پاس آ جانا۔ ہاں بیٹی، میں ضرور آ جاؤں گی۔ رانو چڑیا کی ماں واپس اپنے جنگل چلی جاتی ہے اور رانو چڑیا سوکھی لکڑیاں اکٹھی کرنے لگتی ہے۔ گوری کوی وہاں آ جاتی ہے۔ رانو، تمہاری ماں کیا کرنے آئی تھی؟ ماں میرے لیے دیسی گھی کے لڈو لائی تھی۔ ماں میرا بہت خیال رکھتی ہے، ابھی پچھلے دنوں میرے لیے بیسن کے لڈو بنا کر لائی تھی۔ کل سبزی کی دکان پر مجھے تیری ساس ملی تھی، تیری ساس تیری بہت برائیاں کر رہی تھی، مجھے تو ڈر ہے کہیں وہ تجھے کھانے میں زہر ملا کر نہ دے دے، اس لیے اپنا کھانا خود ہی بنایا کرو۔ اچھا، کیا میری ساس میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہے؟ اور کیا، سنا نہیں پاس والے جنگل میں ایک بلبل کو اس کی ساس نے زہر دے کر مار دیا، ابھی کل ہی میں نے نیوز پیپر میں پڑھا ہے۔ اچھا ہوا گوری جو تم نے مجھے یہ بات بتا دی، آج سے میں اپنا کھانا خود ہی بنایا کروں گی۔ ساسو ماں، یہاں میں نے لڈو رکھے تھے جو میری ماں لے کر آئی تھی۔ مجھے کیا پتا، کھا لیے ہوں گے تو نے۔ ماں، اگر میں نے کھائے ہوتے تو مجھے یاد نہ ہوتا، میں نے تو ایک بھی لڈو نہیں کھایا، کہاں ہے لڈو؟ تو پھر کوئی چوہا لے کیا ہوگا، مجھے تو نہیں پتا، پیڑ کے نیچے چوہے کا بل ہے، وہاں جا کر دیکھو۔ رانو چڑیا چپ کر جاتی ہے، وہ جانتی تھی کہ اس کے لڈو اس کی ساس نے چرا لیے ہیں۔ تیری بہو کل کبوتر سے چوہے مار گولیاں مانگ رہی تھی، کیا تمہارے گھر میں چوہے ہیں؟ نہیں نہیں، ہمارے گھر میں تو ایک بھی چوہا نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر تمہاری بہو نے چوہے مار گولیاں تجھے ہی دینی ہوگی، اب بچ کر رہنا اپنی بہو سے، ایسا نہ ہو کہ تجھے چوہے مار گولیاں دے کر مار دے۔ گوری، اچھا ہوا جو تو نے مجھے بتا دیا، میں اب دھیان رکھوں گی، کوئی بھی چیز اپنی بہو کے ہاتھ کی لے کر نہ کھانا، اپنا کھانا بھی خود بنانا۔ گوری کوی رانو چڑیا کی ساس کو اس کے خلاف کرتی اور رانو چڑیا کو اس کی ساس کے خلاف، اور بعد میں بیٹھ کر ہنستی۔ میں کھانا بنا لوں؟ نہیں نہیں، کھانا میں بناؤں گی۔ میں بنا لیتی ہوں کھانا، آپ آرام کریں۔ گوری نے سچ ہی کہا تھا، بہو کیسے کھانا بنانے کی ضد کر رہی ہے، یہ چوہے مار گولیاں کھانے میں ڈال کر مجھے مارنے کی کوشش کرے گی، تو پھر اپنا کھانا بنا لو، میں اپنا کھانا خود بناؤں گی۔ رانو، پہاڑوں پر ایک الو بابا جی رہتے ہیں، اگر تم کہو تو میں الو بابا جی سے بات کرتی ہوں، الو بابا جی اپنے جادو سے تمہاری ساس کو تیر کی طرح سیدھی کر دیں گے اور تمہاری ساس تمہارا خیال رکھا کرے گی۔ گوری سچ میں اپنی ساس سے بہت زیادہ تنگ ہوں، کچھ کرو، جیسی بھی ہو میری ساس سیدھے راستے پر آ جائے۔ تو پھر کل میٹھے چاول بنا کر لے آنا، الو بابا جی کو میٹھے چاول بہت پسند ہیں، وہ میٹھے چاول کھا کر جادو کریں گے جس سے تمہاری ساس سدھر جائے گی۔ رانو چڑیا گھر جا کر میٹھے چاول بناتی ہے۔ بہو، یہ میٹھے چاول بنا کر کہاں لے جا رہی ہو؟ ساسو ماں، وہ طوطا بیمار ہے، میں طوطے کے لیے لے کر جا رہی ہوں۔ رانو چڑیا جلدی جلدی سے میٹھے چاولوں کی ہنڈیاں اٹھاتی ہے اور گھر سے نکلتی ہے۔ لو گوری بہن، میں لے آئی میٹھے چاول بنا کر، اب جلدی سے یہ چاول الو بابا کے پاس لے جاؤ تاکہ میری ساس مجھ سے لڑائی نہ کرے۔ چنتا نہ کرو چڑیا، اتنی جلدی میں یہ کام نہیں ہوگا، 2-4 دن لگ جائیں گے۔ گوری کوی میٹھے چاولوں کی ہنڈیاں لیتی ہے اور گھنے جنگل میں جا کر مزے مزے سے میٹھے چاول کھاتی ہے۔ جب تک یہ پاگل ساس اور بہو میرے پڑوس میں ہیں، میں ایسے ہی ان کو پاگل بنا کر چیزیں کھاتی رہوں گی۔ گوری کہتے ہیں مجھے، گوری، بہت چالاک کوی ہوں میں۔ کچھ دن گزر جاتے ہیں اور گوری کوی رانو چڑیا کی ساس سے کہتی ہے، پہاڑوں پر ایک الو بابا جی رہتے ہیں جس کے جادو سے بہو ساس کے پاؤں دھو دھو کر پیتی ہے، اگر تم کہو تو میں کروں بات الو بابا جی سے۔
ہاں ہاں گوری کرو بات، میں چاہتی ہوں ایک تو میری بہو کی ماں اسے ملنے نہ آئے اور دوسرا میری بہو کے انڈے سے بیٹا ہی نکلے۔ تو ٹھیک ہے، جاؤ اور میٹھے چاول بنا کر لے آؤ، الو بابا جی میٹھے چاول کھا کر جادو کریں گے اور آپ کا سارا کام ہو جائے گا۔ رانو چڑیا کی ساس رسوئی میں جاتی ہے اور میٹھے چاول بناتی ہے۔ ساسو ماں، آپ یہ میٹھے چاول کہاں لے کر جا رہی ہیں؟ وہ کبوتر بیمار ہے نا، اس کے لیے لے کر جا رہی ہوں۔ رانو چڑیا کی ساس میٹھے چاول کی ہنڈیاں اٹھا کر گھر سے نکلتی ہے۔ میں تو اس دن ساسو ماں سے چوری میٹھے چاول الو بابا جی کے لیے لے کر گئی تھی، دیکھو ساسو ماں میٹھے چاول کس کے لیے لے کر جا رہی ہے۔ رانو چڑیا اپنی ساس کا پیچھا کرتی ہے۔ رانو چڑیا کی ساس میٹھے چاول لے کر گوری کوی کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ رانو چڑیا پیڑ کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ ہاں تو لے آئی میٹھے چاول، اب دیکھنا الو بابا جی میٹھے چاول کھا کر ایسا جادو کریں گے کہ تیری بہو سدھر جائے گی اور بہو کے انڈے سے پوتا نکلے، بہو میرے سارے کہنے مانے، گھر کے کام کرے اور بہو کی ماں میرے گھر نہ آئے۔ الو بابا جی سے کہنا میرے یہ سارے کام کر دے۔ اچھا تو یہ گوری کی بچی ہم دونوں کو الو بنا رہی ہے، اسے تو میں سیدھا کرتی ہوں۔ رانو چڑیا پیڑ کے پیچھے سے نکلتی ہے اور ان کے پاس چلی جاتی ہے۔ گوری کوی رانو چڑیا کو دیکھ کر گھبرا جاتی ہے۔ رانو تم؟ ہاں میں، اب پتہ چلا تو کتنی مکار ہے، ہم دونوں ساس بہو کو الو بنا کر میٹھے چاول کھا رہی ہے۔ ساسو ماں، اس دن میں بھی میٹھے چاول الو بابا جی کے لیے ہی لائی تھی اور گوری نے ہی مجھ سے کہا تھا۔ گوری کی بچی، تو ہمیں پاگل بنا رہی ہے۔ ساسو ماں، گوری نے مجھے بتایا کہ آپ مجھے زہر دے کر مارنا چاہتی ہو اور مجھ سے کہا کہ تم مجھے چوہے مار گولیاں دے کر مارنا چاہتی ہو۔ گوری کوی کبھی ساس کی طرف دیکھتی تو کبھی بہو کی طرف، اور پھر دونوں ساس بہو گوری کو پکڑ لیتی ہیں اور گوری کی اچھی پٹائی کرتی ہیں۔ آخر گوری کوی پکڑی جاتی ہے اور اسے چڑیا اور اس کی ساس سے مار کھانی پڑتی ہے۔ پیارے دوستوں، اس کہانی کو لائک، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا۔ آپ کا دھنیہ واد۔